ناظرین، ذوالقرنین کا ذکر قرآن میں سورہ الکاف کی آیات 83 سے 98 میں آیا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار اور دوسرے لوگ مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کے سلسلے میں کچھ عرب لوگ علماء یہود کے پاس گئے کہ ہمیں کچھ ایسی باتیں بتائیں جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے نبی ہیں، جن کے نتیجے میں علماء یہود نے چیلنج کے طور پر انہیں 3 سوال دے کر بھیجا کہ اگر اس نے تمہیں ان 3 سوالوں کے جوابات دے دیے تو واقعی وہ اللہ کا نبی ہے۔ وہ 3 سوالات کچھ یوں تھے۔ نمبر 1، اس شخص کا حال بیان کیجئے جو مشرق سے مغرب تک فتوحات کرتا چلا گیا، یعنی ذوالقرنین۔ نمبر 2، ان چند نوجوانوں پر کیا گزری جو کافر بادشاہ کے خوف سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے، یعنی اصحاب الکہف۔ نمبر 3، روح کے متعلق بیان کریں۔ ان سوالات کے جواب کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کہف کی آیات نازل ہوئی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اے نبی، یہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تم کہہ دو میں اس کا کچھ حال اللہ کے کلام سے پڑھ کر تمہیں سنا دیتا ہوں۔ ہم نے اسے زمین میں حکمرانی دی، پھر اس کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان میسر کر دیا، تو اس نے ایک مہم کے لیے رخت سفر باندھا، یہاں تک کہ وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی آباد پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، تجھے اختیار حاصل ہے کہ تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ اور راہ کے پیچھے لگا، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا ہوا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اور کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، یہاں تک کہ جب وہ 2 دیواروں کے درمیان پہنچا تو ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں تاکہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے رب نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت و طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ، تا وقتے کہ لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا۔ تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دوں۔ بس تو ان میں اس دیواروں کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس تفصیلی جواب کے باوجود قریش اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہے اور اسے ایک ماضی کا واقعہ قرار دے کر رد کر دیا، کیونکہ وہ دین حق کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ جب یہ بات قرآن نے بتا دی تو اس کے حقیقت ہونے میں کوئی شک باقی نہیں۔ اب آتے ہیں اس کے تاریخی نقطہ نظر کی طرف۔ ذوالقرنین کون تھے، کہاں سے تھے اور کس وقت تھے؟ ان موضوعات پر ماضی میں کافی بحث چھڑی رہی۔ کچھ لوگوں نے سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا کیونکہ اس کی سلطنت
تقریباً مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن یہ بات سچ نہیں ہے، کیونکہ سکندر تو ایک کافر اور بت پرست انسان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ظالم اور جابر حکمران تھا، جبکہ ذوالقرنین مواحد اور رحم دل بادشاہ تھا۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ یہ بحث جاری و ساری رہی، لیکن مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین بے تحاشا اختلافات ہونے کے باوجود یہودی بھی ذوالقرنین کو ایک نجات دہندہ کے طور پر مانتے ہیں۔ یہودیوں کے بقول ذوالقرنین نے بنی اسرائیل کو بابل کے تسلط سے چھٹکارا دلایا تھا۔ ناظرین، کافی عرصے بعد اب زیادہ تر دنیا یہ بات ماننے پر تیار ہو گئی ہے کہ ذوالقرنین سکندر اعظم نہیں بلکہ عظیم سائرس تھا، جو سکندر سے تقریباً کئی سو سال پہلے گزر چکا تھا۔ ناظرین، آئیے اس سائرس اعظم یعنی ذوالقرنین کی زندگی پر تاریخ کے تناظر میں کچھ روشنی ڈالتے ہیں۔ 7ویں صدی قبل مسیح کے تقریباً آخر میں 2 بڑی طاقتیں ایشیا پر حکمران تھیں۔ ان میں سے ایک میڈیا کی ریاست جبکہ دوسری بابل تھی۔ اس وقت بابل پر ایک ظالم اور جابر حکمران حکومت کرتا تھا، جسے دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، بخت نصر نے شام اور فلسطین پر حملہ کیا اور یہودیوں کو تحت کرنے کے ساتھ ساتھ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا اور کافی سارے یہودیوں کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ ادھر کچھ عرصے بعد سائرس اعظم یعنی ذوالقرنین مختلف علاقوں کو فتح کرتے ہوئے میڈیا کا بھی حکمران بن گیا۔ ناظرین، ذوالقرنین مختلف مہمات سے ہوتا ہوا ایک عرصے کے بعد بابل کے قریب جا پہنچا۔ مغربی مورخین اس کی فتوحات کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایسی جگہ پر بھی گیا جہاں اس نے سورج کو ایک دلدل میں ڈوبتے ہوئے پایا۔ اس کے بعد اس نے مشرق کا رخ کیا اور جہاں بھی گیا فتوحات سمیٹتا اور عدل و انصاف قائم کرتا گیا۔ الغرض، جب وہ بابل کے قریب پہنچا تو اس دوران بخت نصر مر چکا تھا اور اس کا عیاش اور نااہل بیٹا بال شعزار بادشاہ بن چکا تھا اور ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر بابل کی عوام نے سائرس یعنی ذوالقرنین سے مدد طلب کی، حتیٰ کہ اس کی فوج کے کئی اعلیٰ عہدیدار سائرس سے جا ملے۔ ناظرین، اس وقت بابل کے ناقابل تسخیر ہونے کے باوجود سائرس یعنی ذوالقرنین نے جنگی حکمت عملی اور ماہرانہ تدابیر سے بابل فتح کر لیا اور اس فتح پر بابل کے عوام نے جشن منایا۔ ذوالقرنین نے بخت نصر کے قید شدہ یہودیوں کو آزاد کر دیا اور انہیں اپنے شہروں کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے وسائل فراہم کیے۔ اس وقت سے ہی یہودی ذوالقرنین کو ایک نجات دہندہ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ ناظرین، بابل کی فتح کے بعد سائرس یعنی ذوالقرنین ایک ایسی مہم پر روانہ ہوئے جہاں ان کا سامنا یاجوج و ماجوج سے ہوا۔ یاجوج و ماجوج ایک ایسی جگہ پر رہتے تھے جو 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھی۔ یہ وہاں سے نکل کر عام آبادیوں پر حملہ کرتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم رکھتے۔ چنانچہ سائرس اعظم یعنی ذوالقرنین نے ان 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی مدد سے ایک دیوار قائم کر دی اور انہیں محدود کر دیا۔ ناظرین، یاجوج و ماجوج وہ وحشی قوم ہے کہ جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت شاید کسی میں نہیں تھی اور نہ ان کے خروج کے بعد کسی انسان میں ایسی طاقت ہوگی۔ ناظرین، سائرس کے ذوالقرنین ہونے کا ثبوت علماء اور مورخین کو سن 1838 عیسوی میں ملا، جس کی روح سے وہ ایران کے کسی قدیم مذہب سے واسطہ نہیں رکھتے تھے بلکہ ایک معبود پر یقین رکھنے والے حکمران تھے، اور سکندر اعظم کا دور دور تک ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔